السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی کی ارچنا و وندنا کرتے ہیں، اسی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آج ہمیں آپ جیسی ہونہار بچیوں کے سامنے کلام ربانی سے کچھ پیش کرنے کے لیے موقع عنایت فرمایا۔ پیارے بچوں، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ ایک مالک نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور اسی نے ہمیں ذہانت عطا کی، اسی لیے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ احساس جگایا کہ اپنی شخصیت کو ہم پاور آف پازیٹیو تھنکنگ کے ذریعے اس کے کلام سے کس طرح نکھار سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں اور گلٹرنگ پرسنالٹی بنا سکتے ہیں۔ معزز اساتذہ، محترمہ باجی صاحبہ اور پیاری ہونہار بچیوں، اس انٹریکٹیو سیشن کی بنیاد یہ رہے گی کہ ہمیں اپنے مالک کے احکامات کے مطابق مثبت رجحان کی طاقت کے ذریعے کس طرح اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنی ذمہ داری ہم سب کو نبھانی ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، اپنی ذمہ داری ہم سب کو نبھانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہر انڈیویجول سے بات کرتی ہے، یہ ہر ایک پرسنل لیول پر سوچے مجھے آج اس وقت کیا کرنا ہے، کیسے لاہے عمل بنانا ہے اور اس کا فریم ورک کیا ہوگا اور اس کی لائن آف ایکشن۔ پیارے بچوں، ہماری تمام بات آج کی پریکٹیکل بنیاد پر رہے گی کہ کوئی تھیوری پیش نہیں کریں گے، ہم پریکٹیکلی آپ کو اور ہم کو آج اس جگہ فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کیا عمل کریں گے، اپنے اندر وہ شخصیت میں اپنی ان چیزوں کو ڈالیں گے اور اسے پروپوگیٹ کریں گے عملاً۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بار، ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، مجھے تم میں سب سے زیادہ محبت اس انسان سے ہے جس کا بیہیویئر، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اخلاق، اپنا بیہیویئر، ایٹیکیٹ بالکل صحیح کرنا ہوگا۔ ہمیں غور سے ان تمام باتوں کو سننا پڑے گا اور اپنے ہی دل میں وعدہ کرنا پڑے گا اپنے رب سے کہ ان چیزوں کو آج کے بعد ہم اپنی شخصیت میں داخل کریں گے۔ ویری سیریس اینڈ ویری سینسیٹیو پوائنٹس جو ہم شاید کہیں مس کر گئے ہیں آج کے اس دور میں۔ اس بلائنڈ ریس کے اندر ہماری بچیاں بہت سی اور خصوصیات جو ان کے اندر ہیں، موجود ہیں، لیکن وہ اس کو کہیں بھلا چکی ہیں، ہم واپس ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سنیے کہ مثبت رجحان حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے جواب دہی کا احساس۔ ہم ایک ذمہ دار مخلوق ہیں اور ہمیں ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ وی آر اکاؤنٹیبل ٹو سم بڈی۔ بچوں یہ بتاؤ، آج سے 100 ایئرس پہلے زمین کے اوپر ہم میں سے کوئی موجود تھا؟ نو۔ آج سے 100 ایئرس کے بعد ہم میں سے کوئی جگہ موجود ہوگا؟ نو۔ ہماری لائف اسپین بہت مختصر ہے۔ اسی ایک اننگ کے اندر ہمیں اپنے عمل پر بھی دھیان دینا ہے، ذمہ داریاں نبھانا ہے، آخرت کا ہمارا بینک اکاؤنٹ بھی بھاری ہونا چاہیے اور ہمیں یہاں بھی عزت کی زندگی چاہیے، اور ان تمام کے لیے بہت مختصر وقت ہے ہر ایک کے پاس۔ کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ کل کا نکلنے والا سورج اس کے لیے ہوگا یا نہیں۔ اس لیے آج ابھی اسی وقت جو لمحہ آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو کیش کر لیجیے، ذمہ داری سے اسے گزاریے، اسے فالتو باتوں میں اور فضول کاموں میں ضائع مت کیجیے۔ ٹائم از ویری مچ پریشیس، اور اسی پریشیس ٹائم کو ایک ایک لمحہ استعمال کر کے اپنے آپ کو بنا لینا ہے۔ دنیا بھی حاصل کرنی ہے بہترین دنیا، اور آخرت بھی حاصل کرنی ہے بہترین آخرت۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو اس زمین پر روانہ کیا
اس کے حیات کے لیے جو تمام ضروری وسائل تھے وہ پروویژن بھی اس کو فراہم کیے، اور اس کی ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے رب تعالیٰ نے دوہرا انتظام کیا۔ کیسے؟ اندرون میں ہر انسان کو ایک ضمیر کا، انترآتما کا، کانشیس کا ایک ڈیوائس فٹ کر دیا اس کے اندر، اور اس کو پرفیکٹ بنا دیا۔ تھوڑا بھی صحیح کام ہوتا ہے، ہر انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، پازیٹیو سگنل حاصل ہوتے ہیں، اور ذرا سا بھی غلط ہو جائے، ایک سخت جملہ ہماری زبان سے نکل جائے، اپنی ٹیچر کے ساتھ اگر ہم تھوڑا سا مس بہیو کر جائے، اندر سے ایک سگنل آتا ہے، بیپ بیپ بیپ، کچھ غلط ہوا، اور اسی کو ضمیر کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اپنے ضمیر کی اس آواز کو سن لو، اسے پہچان لو، اور اگر وہ سگنل دیتا ہے کہ کچھ غلط ہوا ہے تو واپس اپنے راستے پر آ جاؤ، وہی سب سے بہترین راستہ ہے۔ اس طرح اندرونی طور پر اس کے مالک نے انسان کے ہر ایک کو پرفیکٹ بنایا، اور بیرونی طور پر نبی بھیجے، رسول بھیجے، میسنجر بھیجے، اور ہر ایک کے پاس ایک کتاب دی کہ اس کتاب کے ذریعے جا کر انسانوں کو بتاؤ کہ انہیں اس دنیا میں کس طرح سے عمل کرنا ہے۔ آخرت میں ان کا حساب لیا جائے گا، اور حساب کے لیے انہیں کانسٹیٹیوشن یا سنویدھان بھی وہ دیا جائے گا، جسے کہا گیا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی وہ گائیڈ بک جو ہمیشہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے گائیڈ بک بنی رہے گی۔ پیارے بچوں، پروفٹ ایک مثالی زندگی گزار کر انسانوں کے لیے رول ماڈل فراہم کرتے ہیں، اور اسی معیار کے مطابق انسانوں کو پھر چیک کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے کریٹر کے آرڈر پر کیسے عمل کیا، زندگی کیسے گزاری، انسانیت کو کتنا فائدہ دیا، کتنا ڈسٹربنس مچایا، بے فائدہ کام کتنے کیے، انسانوں کو فائدہ دینے کے کام کتنے کیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنے آپ کو کیسے سیٹ کیا۔ آپ اور ہم کو ہر ایک کو چیک کرنا ہے کہ اس فریم میں ہم نے اپنے آپ کو اندر کتنا لایا، اور اس سے باہر ہم کتنی بار گئے۔ پیارے بچوں، ہمارے لیے اس دنیا میں، اس بھارت میں ایک آئین ہے، بھارت کا کانسٹیٹیوشن ہے، اور اسی کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہم اس بھارت کے ناگرک ہیں، ذمہ دار شہری ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی غلطی کرتے ہیں تو قانون ہمیں پکڑتا ہے۔ اسی طرح ایک سپریم مالک کا قانون ہے، اور اس قانون کے مطابق آخرت میں ہر انسان کو چیک کیا جائے گا کہ اس نے یہاں زندگی کیسے گزاری۔ اسے فرمایا چیپٹر 45 کے ورس 28 میں، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ہر ایک امت گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی ہے، ہر ایک امت کو اس کی طرف بھیجی گئی کتاب کی طرف بلایا جائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا عمل کیا، اس دنیا کے اندر وہ کیسی زندگی گزار کر آئے۔ پیارے بچوں، ہم اور آپ ایک ذمہ دار مخلوق ہونے کے ناطے ہم اپنے ہر عمل کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں۔ ہم سے پوچھا جائے گا ہم نے لائف کیسے گزاری، پیسفل رہے یا ڈسٹربنس پھیلائے، دوسروں کو فائدہ دیا یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کے کام کیے۔ اور اسی لیے اپنی دنیا، اپنی کیریئر بنانے کے لیے ہم جتنے کام کرتے ہیں، ابھی آپ کے ایگزامس آئیں گے، آپ پوری تیاری میں لگ جاؤ گے کہ مجھے ایگزام پاس کرنا ہے۔ پیارے بچوں، آخرت کا بھی ایک اینڈ ایگزام آنے والا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری شروع کی؟ اگر ہر انسان اس کے بارے میں سوچ کر سنجیدہ ہو جائے تو ہمیں خود اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا۔ اور بچوں، اگر ہم آنکھ بند کر کے اس دنیا میں زندگی گزار لیتے ہیں، اٹس اوکے، اس دنیا میں آنکھ بند کر کے زندگی ہم گزار سکتے ہیں، لیکن وہاں جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہم سے کیا پوچھا جائے گا؟ غور سے سنیے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ آتتْكَ آیاتنا فنسیتها وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اور جو کوئی نظر انداز کر دے گا میرے ریمائنڈر کو، میرے نصیحت نامے کو، بے شک اس کے لیے ہم دنیا کی اکانومی، مال و دولت میں کمی کر دیں گے، اور قیامت کے دن اس کا حشر کریں گے نابینا بنا کر، اندھا بنا کر، ویژن لیس بنا کر۔ وہ پوچھے گا انسان کہ اے میرے رب، دنیا میں
تو میں دیکھنے والا تھا، بصارت والا تھا، آنکھوں والا تھا، آپ نے قیامت میں میرا حشر نابینا بنا کر کیوں کیا؟ تو رب فرمائیں گے اسی طرح دنیا میں تیرے سامنے میری نشانیاں آتی تھی، ٹوکنز اور سمبلز آتے تھے، تو اسے نظر انداز کر دیا کرتا تھا، لیٹ گو کر دیتا تھا، اور آج کے دن ہم تجھے بھلا دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب ہمارے رب ہی ہمیں بھلا دیں گے، کوئی اور مدد کرنے والا ہوگا؟ یہاں پر ہمیں بار بار قدم قدم پر اپنے رب کی، اپنے خالق کی نشانیاں سامنے آتی ہیں۔ ہم ابھی آئندہ لیکچر میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ایک ایک نشانی کے اوپر ہم سب کو سنجیدہ ہو کر کس طرح رسپونڈ کرنا ہے، کیسے اسے سیکھنا ہے، اس کے سگنل کو حاصل کرنا ہے، آئندہ مثالوں میں ہم آپ سے بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم اندھے بن کر اس دنیا میں اپنے ہی انٹرٹینمنٹ میں، واٹس ایپ میں، ای میل میں اور مختلف جگہ اپنی زندگی بیکار وقت کو ضائع کر سکتے ہیں۔ آل آف یو، آپ سب اپنی زندگی کا لمحہ ویسٹ کر سکتے ہو، لیکن آخرت میں جب بینک میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری کتاب میں، پاس بک میں کتنا اکاؤنٹ جمع ہوا، وہاں لکھا رہے گا اس دن کا 1 جنوری 2015 کا پہلا دن لہو و لعب میں، رات پوری انٹرٹینمنٹ میں، اپنے فرائض کو بھلا کر یہ خالی، ہر نماز کا ہر جگہ خالی، ہر اکاؤنٹ خالی ملے گا، اور دوسرے جو اکاؤنٹ ہے لیفٹ سائڈ کے لکھے جانے والے وہ فل۔ ویسٹ کام کیے، وقت ضائع کیا، ٹی وی میں، انٹرٹینمنٹ میں، فرائض کو بھول کر جو ہماری لمٹ سے باہر کے کام ہیں ہم نے وہ بھی کیے۔ ہم سب کا عالم یہ ہے کہ ہمیں گائیڈ کرنے والا آج نہ ہمارے گھروں میں موجود ہے، نہ ہمارے انسٹیٹیوشنز میں، نہ ہمارے سماج میں کوئی یہ کہنے والا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ بچوں، یہ گزر گیا ہاتھ سے گرنے والی ریت کی طرح، آپ اس کو چن نہیں پاؤ گے۔ کہیں مدینے کی ایک گلیوں میں ایک شخص اپنے سر پر برف لے کر گھوم رہا تھا، اور پروفٹ کے زمانے میں، اور کہہ رہا تھا جلد خریدو، میری برف ضائع ہو رہی ہے، پگھل رہی ہے۔ کسی نے اس سے کہا تیری زندگی بھی تو ایسے ہی پگھل رہی ہے، لمحہ لمحہ قطرہ قطرہ پانی بنتی جا رہی ہے، کیا تجھے احساس ہے؟ اور وہ دن جس کے بعد سے مثال دی جاتی ہے کہ ہماری زندگی برف کی طرح ہمارے ہی گناہوں کی شدت سے پگھلتی جا رہی ہے کوئی اسے بچا لینے والا؟ ہے کوئی اس کی قدر کر کے اس کی قیمت پوچھنے والا؟ پیارے بچوں، لمحات قیمتی ہوتے ہیں، گزر جاتے ہیں، گناہ لکھا لیتے ہیں اپنے ہی ہاتھوں، ویسٹ آف ٹائم لکھا لیتے ہیں، اور جب آخرت میں پہنچیں گے اپنے رب کے سامنے تو ہمارے ہاتھ ریت کی طرح کچھ بھی نہیں ہے۔ پلیز بچوں، آپ اس دنیا میں رہنے والے ہو، ہم اس دنیا کے تمام ٹرینڈز کو جانتے ہیں، بچوں کی ڈیریل ہونے والی لائنز کو ہم جانتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کو اتنا جلدی لبھانے والی چیزیں کیسے میسر آ جاتی ہیں۔ بچوں، ٹیکنالوجی اپنے آپ میں کبھی بری نہیں ہوتی، واٹس ایپ ٹیکنالوجی اپنے آپ میں بری نہیں ہے، اس کا یوز کرنا ہے، اس کا مس یوز کرنا ہے، یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ کسی چیز کو آپ پڑھائی کے لیے استعمال کر سکتے ہو، نوٹس کے لیے استعمال کر سکتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیفیکلٹی شیئر کرنے میں استعمال کر سکتے ہو۔ انٹرنیٹ کا سب سے بڑا فائدہ اس دنیا کو یہ ہے کہ بغیر وقت ضائع کیے کسی انسان کا ایک سے دوسری جگہ پہنچے آپ اپنے پیغامات، اپنے میسیجز، اپنی پڑھائی، اپنی اسٹڈی، اپنے ایکسپیرینس کو دوسرے تک پہنچا سکتے ہو ود ان اے سیکنڈ۔ انٹرنیٹ اس صدی کی سب سے بڑی ایجاد ہے، لیکن اس کا زیادہ تر مس یوز ہوتا ہے۔ غلط سائٹ کے اوپر جا کر بچے اپنے آپ کو غلط باتوں میں انوالو کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد شیطان ان کے قلب میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ تمام انٹرٹینمنٹ کو آپ بھی تو حاصل کر سکتے ہو، وائی ناٹ؟ مجھے بھی تو اس راہ پر چل کر تھوڑا مزہ آنا چاہیے۔ یہ چھوٹا سا ٹیمپٹیشن جو ہم نے اپنے مالک کی حدود کو کراس کر کے حاصل کیا، وہ آخرت میں ہمارے لیے بہت بھاری ہوگا، اور جس دن ملٹی پلائڈ بائی 0 ہو جائے، سارے اعمال ملٹی پلائڈ بائی 0، آپ کو معلوم ہے رزلٹ کیا ہوگا؟ بگ زیرو۔ شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کرنا، اپنے وقت کو ضائع کرنا، اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑنا، اور اپنی حدود کو کراس کرنا۔ ہم سب خواتین یہاں موجود ہیں، ہماری عصمت اللہ تعالیٰ نے کانچ کی طرح نازک بنائی،
ہمارے کیریکٹر پر اتنا سا دھبا ہمارے سماج میں پوری زندگی کو، پوری کیریئر کو ضائع کر دیتا ہے۔ اپنی عصمتوں کی حفاظت کیجیے بچوں، ماں باپ نے آپ پر بھروسہ کر کے ایک بہت کانفیڈنس لے کر آپ کو اس جگہ بھیجا ہے۔ پیرنٹس آپ سے امید رکھتے ہیں، ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں آپ۔ ہم ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے تو ہماری ڈسپلن، ہماری انرجی، ہمارا وقت، ریسورسز ایک پرپس فل ٹارگٹ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اور اتنی ہی بچیاں جو سامنے ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، آج اس بات کا وعدہ کر لیں کہ ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے اور اپنی لمٹ سے باہر قدم نہیں نکالیں گے۔ آپ سب سمجھدار ہو، ہماری بات کی میننگ کو آپ سمجھتے ہیں۔ اپنی لمٹ سے باہر ایک قدم ہم نہیں نکالیں گے ورنہ ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ ہم ان کیمرہ ہے بچوں، یہ جیسے کیمرہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو، ہم اپنے رب کے ان کیمرہ ہیں اور ہم آپ کو بہت ہی سیریس بات بتاتے ہیں کہ ہم ان کیمرہ کیسے ہیں۔ پیارے بچوں، انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اس نے اس کی زندگی کیسے گزاری، اس کی مسلسل شوٹنگ ہو رہی، اور اب تعالیٰ نے شوٹنگ کا انتظام اتنا پرفیکٹ رکھا ہے کہ اس کیمرے سے تو کوئی سین غائب ہو سکتا ہے، ڈیلیٹ ہو سکتا ہے، ایڈٹ ہو سکتا ہے، اللہ کے کیمرے سے کوئی چیز نہیں غائب ہو سکتی۔ ایک سیکنڈ کا 10⁻⁹ سیکنڈ یعنی نینو سیکنڈ ہوتا ہے۔ ہم نے 12th میں آپ بہت سو کو فزکس پڑھایا ہے۔ 10⁻⁹ سیکنڈ بھی اگر ہم اس کے کیمرے سے غائب نہیں ہیں بلکہ کیمرے کی آنکھ پہ بٹھا دیے گئے ہیں۔ اور اب اس وارننگ کو سنیے، رب تعالیٰ کہتے ہیں چیپٹر نمبر 50 ورس 16 سے 18 میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ انڈیڈ ہم نے کریٹ کیا ہے انسان کو اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا کھچڑی پکتی ہے، کیا وسوسے آتے ہیں، کون سے ٹیمپٹیشن انسان کو اٹھتے ہیں، اور اس کے کیونکہ ہم اس کی رگے گردن سے بھی قریب ہوتے ہیں۔ ہم سے قریب سب سے زیادہ ہمارا اپنا رب ہے۔ جب دو نوٹ ڈاؤن کرنے والے اس کے رائٹیس ورک کو، کاموں کو اور غلطیوں کو، رانگ کو بھی ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اس کی بات کا انسان کے ایک لفظ ایسا نہیں ہوتا جسے ایک الرٹ نگراں نوٹ نہ کر رہا ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں دو فرشتے رائٹیس کام لکھنے والے اور رانگ کام لکھنے والے موجود ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم جیسے نادان اور گنہگار انسان کے لیے غلط کاموں کی لسٹ بہت طویل ہو چکی ہے۔ ہمارے رائٹیس کام بہت ہی تھوڑے سے ہوں گے، اس میں بھی کتنا وزن ہے آئی ڈونٹ نو، ہمارے ایک سجدے میں بھی کتنا دم ہے ہم نہیں جانتے۔ ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے باوجود، ان کی گائیڈنس پانے کے باوجود ہمارے اعمال میں ہم اتنے لائٹ ہیں، ہمیں خود مجھے اپنے آپ پر یقین ہے۔ اللہ رب العالمین ہر وقت ہر جگہ اپنی ذات سے خود موجود ہوتے ہیں، ہمارے ہر قول کو، ہر عمل کو وہ خود دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور اس کے گواہ بھی ہیں اور اس کا مکمل ریکارڈ مینٹین کرا رہے ہیں۔ یہاں اس جگہ جہاں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، ہمارے رب یہاں موجود ہیں۔ آپ کے قلب میں کیا چل رہا ہے وہ جانتے ہیں، ہمارے قلب میں کیا چل رہا ہے وہ جانتے ہیں، اور ہماری زبان سے کتنے اچھے پھولوں کی طرح الفاظ نکل رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، لیکن ہمارے اندرون میں کیا چل رہا ہے یہ بھی ہمارے رب کو پتا ہے۔ وہ ایسا کیمرہ جو صرف باؤٹر کی فوٹو نہیں لیتا، وہ ایسا کیمرہ جو آپ کے انر سیلف کو اسکین کر لیتا ہے۔ اب ہمارے لیے بچنے کا کون سا راستہ ہے بتائیے؟ یہ 2 پوائنٹ ہم بتا چکے ہیں، تھرڈ ون ویری سیریس۔ پیارے بچوں، ہمارے رب نے ہماری اسکن کے اندر، اس جلد کے اندر، پورے بدن میں جلد ہے ہمارے، اس پوری جلد کے اندر ریکارڈنگ سسٹم لگا دیا۔ اس پوری جلد میں ریکارڈنگ سسٹم ہمارے رب نے رکھا ہے اور اسے بیان کیا۔ آپ کے گھر میں کتاب ہوگی، ضرور چیک کیجئے گا، چیپٹر 41 ورس 20 میں، حتی اذا ما جاؤوها شہید علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ اللہ پاک نے ڈے آف اسسمنٹ
اس اسکن سے جب گواہی لیں گے اللہ پاک، سماعت سے، فیکلٹی سے اور اس کی ویژن سے انسان کی، وہ بھی گواہی دے گی، جلد بھی وٹنس بن جائے گی انسانوں پر، ان کی سماعت، ان کی بصارت اور ان کی اسکن جو حرکتیں کرتے تھے۔ اپنے خلاف گواہی سن کر انسان چیخ اٹھے گا، ارے ارے ہماری اسکن یہ کیا کر رہی ہو، لما شہدتم علینا، کیوں تم نے گواہی دی ہمارے خلاف؟ پوری زندگی ہم اس کے ساتھ رہے اور یہ ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہے آخرت میں، اور ہم اس سے کہہ رہے ہیں کیوں تم نے گواہی دی ہمارے خلاف؟ تو اسکن کیا جواب دے گی؟ اسکن جواب دے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں بات کرنے کی طاقت دی ہے، اسپیکنگ ایبلٹی عطا فرمائی ہمارے رب نے، جس نے ہر شے کو اسپیکنگ ایبلٹی عطا فرمائی۔ ہم جیسے نادان، جاہل، گناہگار انسان کا کیا حال بنے گا بچوں، جب ہمارے ہی ہاتھ پیر ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ اور سورہ یاسین آپ لوگ بہت پڑھتے ہو، اس کی آیت نمبر 65 کو ذرا غور سے آج گھر جا کر دیکھنا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم سیل کر دیتے ہیں تمہارے منہ کو، اب بات کریں گے ہم سے تمہارے ہاتھ اور پیر، اور گواہی دیں گے تمہارے پیر جو حرکتیں تم زمین پر کر کے آئے۔ چوتھی بائنڈنگز ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے ہاتھ پیر بات کرنے لگیں گے، گواہی دینے لگیں گے، اور یہ زبان جو یہاں پر بہت باتیں کرتی ہے، یہ زبان جو زمین میں بہت باتیں کرتی ہے، بے مقصد باتیں کرتی ہیں، بے فائدہ باتیں کرتی ہیں، اور ہم اس کے ٹریپ میں خود گرفتار ہو جائیں۔ یہ بند کر دی جائے گی، سیل کر دی جائے گی۔ اب ہاتھ اور پیر گواہی دے رہے ہیں، اسکن گواہی میں کھڑی ہو گئی ہے۔ اور بتائیں بچوں، جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں اس کا ایک ایک حصہ کھڑا ہو کر اب کے سامنے کہے گا یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی تمام خبریں بیان کر دے گی۔ پیروں تلے سے زمین کھسک جائے، ہاتھ پیر اپنے خلاف گواہی دینے لگے، زبان پر سیل لگی ہو تو انسان کی نگاہیں پھٹ جائیں گی، دل الٹ جائیں گے، اور ستم بالائے ستم، اپنے سے تعلق رکھنے والے افراد، والدین، رشتہ دار، پڑوسی، دوست، احباب، ان تمام کی گواہی لی جائے گی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ نیکسٹ ٹو بائی سیٹ جو ہمارے بازو بیٹھا ہے اس کے بھی ہمارے اوپر حق ہے، ہم نے وہ حق کیسے ادا کیے، ہمارے پڑوسی کے کیا حق ادا کیے۔ اور اس وقت انسان کہے گا لو تسوى بهم الارض، کاش وہ زمین کے لیول کے برابر کر دیے گئے ہوتے، کاش یہ کھڑے رہ کر حساب نہ دینا ہوتا، لیکن اللہ سے کوئی شے چھپا نہیں سکیں گے۔ شرمندگی چہروں سے جھلک رہی ہوگی، خوف و دہشت سے آنکھیں پھٹی جا رہی ہوگی، کمر توڑ حساب جان لے لے گا، اور بھڑکتی ہوئی جہنم سامنے سے پکار رہی ہوگی، چنگھاڑ رہی ہوگی، ہے کوئی اللہ کے نافرمان؟ بھیج تو میرے اندر ڈال دو۔ چیپٹر 50 ورس 30، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو فل ہو گئی؟ وہ جواب دے گی کہ آپ کے نافرمان اور بھی باقی ہیں، ڈال دو، بھیج دو میرے پاس۔ یہ ہے آخرت کے وہ سین بچوں جو انسانوں کے لیے صاف صاف بیان کر دیے گئے ہیں۔ ایک طرف تو لامحدود گہرائیاں رکھنے والی بھڑکتی ہوئی جہنم انسانوں سے ہاؤس فل ہو گئی، اور دوسری طرف اللہ کو راضی کر لینے والے انسانوں کے لیے نعمتوں سے لبریز جنت کے 2 پلاٹ ان کو گفٹ کیے جا رہے ہیں، 2 پلاٹ جنت میں، ادھر ہاؤس فل، نافرمان سارے جہنم کے اندر، اور یہاں پر ہے کوئی اللہ کو راضی کرنے والا؟ 2 پلاٹ لے جاؤ یہاں سے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان بھی بہت پڑھتے ہیں آپ، اس کی آیت پہ آج غور کیجیے گا، آیت نمبر 46، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے رہ کر حساب دینے سے آج ڈر جائے، آج اس جگہ، اس دنیا کی زندگی میں، اس کے لیے 2 باغات ہیں۔ جس نے اپنے مالک کے مطابق یہاں زندگی گزار لی، اپنی زبان پر قابو رکھا، اپنے ہاتھ پیر کو گناہوں سے بچایا، اپنے قلب میں غلط خیالات سے اس نے روک لیا اپنے آپ کو، اور اپنے رب کے پکڑ کے احساس سے جو ڈرتا رہا، اس کے لیے فار ایور لگژریز۔ مگر ہم اتنے کم ظرف ہیں، ہمیں یہاں کی لگژری چاہیے،
यहाँ की इंटरटेनमेंट चाहिए जो हमारी मौत के साथ ही खत्म हो जाए। कितने साल जिएंगे बच्चों हम? 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। और वहाँ की तमाम नेमतें फॉरएवर, हमेशा हमेशा की, कभी खत्म नहीं होगी। कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। हमारे पोर्शन से आपको भी नहीं देना, हमारे लिए सब कुछ। लेकिन उसके लिए इम्तिहान कैसे है? इसमें अपने आप पर काबू पाना है। और उस काबू पाने में एक स्टेप आपसे शेयर करते हैं। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिर यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह के ऑर्डर के मुताबिक जिंदगी गुजारने वालों के पहलू अपने बिस्तर से अलहदा रहते हैं। वो अपने रब को पुकारते रहते हैं जवाबदही के डर से, इनाम हासिल करने की ख्वाहिश से, और जो कुछ हमने उन्हें दे रखे हैं प्रोविजन, उसमें से वो हैव नॉट्स को कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। प्यारे बच्चों, सच बताइए, अल्लाह ताला ने हम पर इतनी नेमतें निछावर की हैं, हम तो एटलीस्ट उसे डिजर्व नहीं करते। उसने बेहतरीन खानदान दिया, वालिदैन दिए, पढ़ाई दी, बहुत अच्छा घर दिया, खाने पीने के लिए फराहत बना की। हम अपनी गाड़ियों से भरे जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, घर वापस जाते हैं, हम कितने सुकून में हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं, इसी हिंदुस्तान में दरवाजा खोलकर बाहर देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता, जिनको सर्दी में ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट अवेलेबल नहीं है, जिनके पास अपने पेट की आग बुझाने के लिए पूरे रिसोर्सेस हैं, जिनके हाथ पैर नहीं है, जो मुहताज हैं। इस हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा गरीबी है, 2 वक्त का खाना भी यहाँ मैसर नहीं है। प्यारे बच्चों, अपनी जिंदगी में आप पढ़ लिख कर किसी भी जगह जाइए, प्लीज भूखों का ख्याल रखो। अपने हिस्से से हो सके तो उनके लिए कुछ भूख को दूर करने का इंतजाम करना। आपके कांटेक्ट में कोई भी भूखा आ जाए, सबसे पहले उसकी भूख को मिटाने का इंतजाम करना। प्यारे बच्चों, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नेमतें आप पर निछावर करे, लोगों की भूख का ख्याल रखिए। कोई मेडिसिन के लिए परेशान है, कोई बीमारियों से परेशान है, कोई घरों के प्रॉब्लम से परेशान है। इस हिंदुस्तान में परेशानियों पर परेशानियां हैं। अपनी खुशियों में से, अपने वक्त में से थोड़ा सा हैव नॉट्स के साथ, हमने हैव नॉट लफ्ज कहा, मतलब जिनके पास कोई चीज की कमी है, समाज में जिसके पास जो चीज की कमी है, अपने वक्त में से थोड़ा सा वक्त दीजिए, गाइडेंस दीजिए, किसी को प्यार से 2 जुमले कहकर सर पर हाथ फेर दीजिए। पता नहीं उसको आपके इस अमल से कितनी ढारस मिल जाए, जीने के उसके सहारे हो जाए। बच्चों, अपने कल्ब को नरम बनाइए, बच्चियों अपने कल्ब को नरम बनाइए। आप में ममता की क्वालिटी आपके रब ने रख दी है, उसको पहचानिए, इस्तेमाल कीजिए। हर एक को अल्लाह की मखलूक समझते हुए उसकी परेशानी में अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लेकिन एक जुमला जरूर, अपनी सिक्योरिटी को सबसे पहले ख्याल में रखिए। बच्चों, आपकी अस्मत, हमने कहा, बहुत नाजुक है। अपनी अस्मत की हिफाजत करते हुए, अपनी डिग्निटी की हिफाजत करते हुए, लोगों के प्रॉब्लम में अपने आप को जिस हद तक सेफली आप इन्वॉल्व कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके, उसको जरूर कीजिए। अब एक और क्वालिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड को हासिल करने के लिए आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ पॉजिटिविटी। पावर ऑफ पॉजिटिविटी को हासिल करने के लिए एक और क्वालिटी आपको अपने अंदर डालनी होगी, और वो है ताबे फरमानी की क्वालिटी, सबमिशन की क्वालिटी। इंसान के पास टोटल सबमिशन के सिवा कोई दूसरा सेफ रास्ता नहीं है। उसकी अपनी जो एक सांस अंदर गई है वो बाहर नहीं आ सकती जब तक उसके रब का हुक्म न हो। जो एक घूंट पानी आपने पिया वो सही जगह नहीं जा सकता जब तक आपके रब का हुक्म न हो। इसलिए हम किस हद तक इख्तियार वाले हैं आपको पता है? इस ग्लास को उठाकर अपने लबों तक लगाने में हमारा इख्तियार है, इसके बाद पानी जो अंदर जाएगा वो हमारे इख्तियार में नहीं है। एक लुक़मा जो हम अपनी ग़िज़ा का यहाँ तक ले जाते हैं वो हमारा इख्तियार है। हम अच्छा खाना खा सकते हैं और खराब क्वालिटी का जो मना किया गया है वो भी खा सकते हैं, उसके बाद हमारा इख्तियार खत्म हो जाता है। इसलिए आई कॉल इट लिमिटेड फ्रीडम, पार्शियल फ्रीडम। एक बहुत जुज़वी हमको आज़ादी दी गई है कि इस हद तक हम कर सकते हैं, उसके बाद की चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इसलिए अपने आप को सबमिट करने के लिए हमारे रब ने कहा कि बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाह व हुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु
عند ربی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کیوں نہیں؟ جو کوئی سبمٹ کر دے اپنی توجہات کو، اپنی پریفرنسز کو اللہ کے لیے، اور وہ دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا رہتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے اس کا پیمنٹ اس کے رب کے پاس ڈپازٹ ہے. اور آپ یقین جانیے کہ اس کے پاس وہ ملٹی پلائی ہوتا ہے. نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے جب وہ آخرت میں اسے حاصل کریں. ایک دانشور انسان، انٹیلیجنٹ پرسن اپنی فری ول سے، اپنی مرضی سے اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تو پھر وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ذریعے ایک طاقت حاصل کر سکتا ہے. اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی طاقت حاصل کرنے کے بعد اب اس کو عملاً اپنی زندگی میں کیسے پیش کرنا. انسان کے اندرون میں رب تعالیٰ نے پازیٹیو اور نگیٹیو دونوں جذبے امبائب کر دی ہیں. بچوں آپ جانتے ہیں ایک بیٹری کے اندر ایک پازیٹیو ٹرمینل ہوتا ہے، ایک نگیٹیو، تبھی تو کرنٹ فلو ہوتا ہے اس پہ. ہمارے قلب کے ڈیوائس پہ بھی ایک پازیٹیو اور ایک نگیٹیو، دو یہاں پر جذبے امبائب کر دیے گئے ہیں، اور اختیاری آزادی دی ہے کہ اپنی مرضی سے اب وہ کوئی اس کو سلیکٹ کر سکتا ہے. حالات اور واقعات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. کبھی کسی کے غلط عمل سے ہمیں غصہ آ جاتا ہے، نگیٹو بڑھ جاتے ہیں. کسی کے اچھے پیار محبت سے ہمارا جذبہ، پازیٹیو جذبہ ابھر جاتا ہے اور وہ غالب آتا ہے. پیارے بچوں، آپ نے سمپل پینڈولم پڑھا ہوگا. انسان ایک سادہ رقاص کی طرح جذبات کے درمیان ڈولتا رہتا ہے. کبھی پازیٹیو پر غالب آتے ہیں، کبھی نگیٹو آ جاتے ہیں. لیکن وہ انسان جو سختیوں میں، پریشانیوں میں، پینک ٹائمز پہ اپنے آپ کو سنبھالتے رہتے ہیں، اور آئی ٹیسٹیفائی خواتین کے اندر یہ صبر سے اپنے آپ کو برداشت کر لینے کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھے. آپ سے آزما لے جائیں. مرد لوگ بے چین ہو جائیں گے، کسی حالات میں ریسٹلیس ہو جائیں گے، جلدی پریشانی میں آ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خواتین کے اندر اتنا زیادہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے، فیملی کے لیے، بزرگوں کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو صبر سے تھامی رہتی ہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے رب تعالیٰ اپنی کتاب میں کہتے ہیں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. پریشانی اور سختی کے حالات میں اپنے آپ کو صبر سے ہولڈ کر لینے والے، پینک ٹائمز میں دوسروں کو صبر سے ٹالریٹ کرتے رہنے والے، ایسے ہی انسانوں کے لیے، ایسے ہی انسانوں نے اللہ کے احکامات کو پریکٹیکلی سچ کر دکھایا، اور ایسے ہی لوگ آخرت کی جواب دہی کے احساس سے ڈر کر لیتے ہیں. بچیوں، آپ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ رکھا ہے، اس کو پازیٹیو استعمال کیجیے. صبر سے پریشانی کے اوقات میں اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو ضرور تھام کر رکھیے، اور چیزوں کو، حالات کو بلو اپ مت ہونے دیجیے. ایک مثال بتاتے ہیں. چھوٹی سی محلے میں کوئی ڈسٹربنس ہو گئی ہے اور اس پر ہمارے گھر کے سارے لوگ نکل کر جا رہے ہیں. آپ ایک ایسا ایلیمنٹ ہو، آپ کہہ سکتے ہو کہ نہیں بھائی جان، نہیں ابو، نہیں چاچا، پلیز ہمیں گھر میں رہنا ہے، اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے، پلیز مت جائیے. اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں. اور خاتون کی بات کو بہت کم رد کیا جاتا ہے اگر وہ پیار سے کہی گئی ہو. آپ جب فیوچر لائف میں اپنے گھر کے فیملی ممبرس میں اچھا مقام پائیں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، اس پوائنٹ کو تا حیات مت بھولنا. صبر سے اپنے آپ کو تھامنا ہے اور دوسروں کو بھی صبر سے برداشت کرنا ہے، کیونکہ اس کا ریوارڈ جنت ہے. اتنی بڑا ریوارڈ ہمیں چاہیے. پلیز ہم کریں گے سب مل کر. اب ہم ایک چیز اور آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور وہ ہے پاور آف پازیٹیوٹی. پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں، اور وہاں پر جو منافقین آتے تھے وہ بار بار ایسے جملے کہتے تھے کہ یہاں کا ماحول بگڑے، یہاں پر ڈسٹربنس پیدا ہو، اور یہاں پر لوگوں کے درمیان تلخی پیدا ہو. تو کس طرح کہتے تھے؟ قرآن مجید نے اسے بیان فرمایا. چیپٹر 2 ورس 104 میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے لوگوں جو ایمان کے دعوے کرتے رہتے ہو، نہ تم کہنا رائنا بلکہ انظرنا کہو. اس بات کو ریجیکٹ کر دینے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے.
मस्जिद नबी का माहौल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद हैं और आप पर फिदा होने वाले सहाबाए किराम वहाँ मौजूद हैं और वहाँ पर आपके ऊपर मुनाफिकीन और काफिरीन कमेंट कर रहे हैं और आप रायना कहकर अपनी जबानों को लटका कर कह रहे हैं और तलफ्फुज बिगाड़ कर। आपको पता है रायना का मतलब होता है हमारी बकरियों को चराने वाला। ये उनको इंसल्टिंग वे में वो कमेंट करते थे और रब ताला क्या कहते हैं, रिएक्शन नहीं देना, ब्लॉक नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, तलखी के कमेंट नहीं करना, आस्तीन चढ़ाकर मुकाबले पर नहीं आ जाना, बल्कि क्या कहना, लफ्ज को ही बदल दो, शरारत करने वालों को मौका ही नहीं मिलेगा। क्या हम इस बात को अपनी अमली जिंदगी में दाखिल करने के लिए तैयार हैं? जिस पॉइंट के ऊपर कन्फ्लिक्ट आए, जिस पॉइंट के ऊपर यहाँ बहुत ब्लॉक होने लगे, ब्लास्ट होने लगे, उसको डिफ्यूज कर दीजिए। और ये तमाम चीजें आई थिंक ज्यादातर जुबान के और जुबान दराजी के जरिए चीजें होती हैं। कोई एक कमेंट करता है घर में भी, दूसरा उससे बढ़कर करता है, तीसरा उससे बढ़कर करता है और बात से कहां जा पहुंचती है, खानदान तबाह व बर्बाद हो जाते हैं, तलाक की नौबत आ जाती है, घर बिखर जाते हैं। अपनी जुबान के ऊपर काबू पा लेना, पैनिक टाइम के अंदर खामोश रह जाना। हम 99% सही हैं, आप 1% गलत है, उसके बावजूद हमें अपनी जबान को रोक लेना। इस जबान को उस वक्त रोक लेने से कई बड़े बड़े मिसहैप्स, कई बिगाड़ की सूरतें बंद हो सकती है। तुर्की ब तुर्की कभी जवाब नहीं देना, गुस्से के वक्त किसी से बहसबाजी नहीं करना और पैनिक टाइम में अपने आप को सब्र से होल्ड कर देना। बच्चों, कुरान में सब्र किसे कहते हैं? मजबूरी में अपने हाथ बांध लेना सब्र नहीं होता। बदला लेने की पूरी कुव्वत रखने के बावजूद अपने आप को अल्लाह की रजा के लिए थाम लेना, ये कुरानिक सब्र है। फिर से कहते हैं, बदला लेने के तमाम रिसोर्सेस मौजूद होने के बावजूद, बदला लेने की ताकत मौजूद होने के बावजूद अल्लाह की रजा के लिए अपने आप को थाम लेने को कुरानिक सब्र कहा जाता है। कुरानिक सब्र जो पैगंबरों ने करके हमें दिखा दिया, प्लीज इसी पावर ऑफ पॉजिटिविटी को इस्तेमाल कीजिए। और आपने देखा कि ऐसा पॉजिटिव तरबियत जो प्रॉफिट देते हैं तो 23 साल के अंदर एक ऐसा मिसाली समाज कायम होता है जहाँ न राइट्स होते हैं, न झगड़े होते हैं, न स्ट्राइक होता है, न हंगामा होता है, न फायरिंग होती है, न बम ब्लास्ट होते हैं, न कोई और जुलूस निकलते हैं, न काले झंडे दिखाए जाते हैं, न सड़कों पर जाम होता है, न बीमारों को तकलीफ होती है, कोई निगेटिव चीज नहीं। एक वो दौर 23 साल का, वो मिसाली दौर 23 साल के जो मेहनत के बाद आता है। और आज का ये दौर हमारा ये काम है खवातीन का, अपने घरों में पीस कल्चर बनाएं, जबान को कम से कम इस्तेमाल करें, खवातीन के कैरेक्टर के बारे में कम से कम बात करें। कैरेक्टर के बारे में कमेंट करना बहुत बड़ी पनिशमेंट हो सकता है। किसी खातून को सिर्फ हमने कह दिया वो तो ऐसी हैं और 4 गवाह हमारे पास नहीं है, हम खुद अंदर हो गए। बहुत आम सी बात है खवातीन की बातचीत के अंदर, वो तो ऐसी हैं, बस इतना कह देना और उसके बाद 4 गवाह नहीं लाना हमारे अपने ऊपर वबाल ले आएगा। प्लीज बच्चों, कैरेक्टर के ताल्लुक से, किसी लड़की के कैरेक्टर के ताल्लुक से आज के बाद से अपनी जुबान से कोई कमेंट मत निकालना। तौबा कर लेना इससे पहले अगर कोई गलती हुई है तो, और अपने आप का सुधार कर लेना, क्योंकि हमें एक अच्छा इंसान बनकर हमेशा की नेमतें हासिल करना है। यहाँ की नेमतें थोड़ी कम हो जाएं चलेगा, वहाँ की नेमतें कम। एक बार हमारी नजात हो जाए, मगफिरत हो जाए, उसके बाद कोई परेशानी नहीं, कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं। और जन्नत में फिर तो रब ताला इतना देंगे कि हमारे दामन कम हो जाए। हम चाहते हैं हर नेमत हमें यहाँ मिल जाए, इसलिए आज की इस नेमत की कुर्बानी देते हुए मेहनत किए जाइए, अपनी जिंदगी को पीसफुल बना लीजिए, कैरेक्टर के बारे में किसी से बात मत कीजिए और इंसानों को नफा देने के काम शुरू कर दीजिए। शुक्र का जज्बा लाइए। हम जिस हालत में हैं आज, इस पर अल्लाह का शुक्र है और रब ताला का वादा सुन लीजिए। चैप्टर 14 वर्स 7 में रब ताला कहते हैं, वो इस्ताज़न रब्बकुम
ربک لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اور آپ کے رب نے اوپن اناؤنس کر دیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور دوں گا، مزید دوں گا، ملٹی پلائڈ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میری پکڑ، میری گرفت بہت سخت ہے۔ پیارے بچوں، پلیز آج کے بعد آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کے بعد تھینک یو گاڈ۔ آپ کو جو چاہیے اس کے لیے سوال ضرور کیجیے، آپ کو جو چاہیے اس کے لیے دعائیں ضرور کیجیے، لیکن آپ کے پاس جو ہے سب سے پہلے اس پر شکر ادا کیجیے۔ جب شکر ادا کرو گے تو کل کا دن آج سے بہتر ہوگا، یہ رب کا وعدہ ہے۔ اس لیے ہم اپنی طرف اس کو کبھی نہیں لے جائیں گے کہ ہم نے کہا، بلکہ اپنے رب کی طرف آپ پلٹیے، اور اس نے تو وعدہ کیا آپ سے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اور عطا فرمائی تمہارے مالک نے تمہارے لیے وہ تمام نعمتیں جس کی تمہیں ضرورت ہو سکتی تھی، اور تم اللہ کی نعمتوں کو کمپیوٹ اور کیلکولیٹ کرنا شروع کرو تو کبھی لسٹ بھی نہیں بنا سکتے، انلسٹ نہیں کر سکتے اس کو۔ پھر بھی انسان ہے کہ ناشکری کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیتا ہے۔ پیارے بچوں، ایک اور بات ہم شیئر کریں گے، 5 منٹس۔ کبھی اپنی زبان کو ایسے کام میں مت لے جائیے جس کا آپ کو علم نہ ہو، جیسے آپ کو کمپلیٹ نالج نہیں ہے لیکن آپ نے اس کے بارے میں اوپینین دے دی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت قابل گرفت بات سمجھتے ہیں، اور اسے ہم آپ کو پروف کے ساتھ بتاتے ہیں۔ چیپٹر 17 ورس 36 میں رب تعالیٰ کہتے ہیں، وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ ہرگز اوپینین نہ دینا اس کے بارے میں جس کی تمہیں نالج نہ ہو، بے شک انسان سے اس کی سماعت، اس کی بصارت اور کیفیت دل کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ بچوں، یہ جو دیکھنے کی خاصیت ہے، کیا دیکھا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا سنا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور دل کی کیفیت کیا تھی، کیا انٹینشنز تھے، کیا اعمال کی نیت کیا تھی، سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پیارے بچوں، یہ ایک امتحان گاہ ہے، اس امتحان گاہ سے 3 گھنٹے کا پیپر ہوگا، بیل بج جائے گی، اس روم کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، پیپر ایگزامینیشن، وہاں ایویلویشن ہوگا پیپر کا، رائٹ اور رانگ دیے جائیں گے، اس کے بعد ڈکلیئر کیا جائے گا کون پاس ہوا کون فیل ہوا۔ جو پاس ہوا وہ فار ایور پاس لگژریز میں رہے گا، جو فیل ہو گیا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کیا ہم آج ابھی اسی وقت اپنے آپ کو سبمیشن کے لیے تیار نہیں کریں؟ کیا آج ہم اپنی گزرتی ہوئی سانسوں کے ساتھ یہ احساس پیدا نہیں کریں گے کہ ہم ایک ذمہ دار مخلوق ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں، یہاں سے چلے جانا ہے، حساب دینا ہے، اور حساب دینے میں اگر ہم کہیں مس کر گئے تو آج لوٹ آئے ہم۔ پیارے بچوں، آج ہم لوٹ آئے، اپنے رب کے کلام کی طرف لوٹ آئے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ میں سے کوئی 2 بچیاں بھی کہیں کہ ہمیں سمجھ کر پڑھنا ہے، تو ہم آپ کے پرنسپل کی اجازت سے، اپنی فیملی کی اجازت سے ہم آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے ساتھ کی تمام خواتین جو اس کام میں لگی ہوئی ہیں، آپ ان سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پلیز سمجھ کر ایک بار پڑھ لیجیے، سمجھ کر آپ کی زندگی کا نقشہ بدل جائے گا، آپ کی زندگی کا اکاؤنٹیبلٹی کا نقشہ بدل جائے گا، اور دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی نعمتیں مل جائے تو سبحان اللہ۔ کیا ہم نہیں چاہیں گے ہم جہنم کی آگ سے بچیں؟ کیا ہم نہیں چاہیں گے جنت نعیم میں داخلہ ہو؟ بس اسی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہوئے، کیونکہ رب تعالیٰ کہتے ہیں، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ یہ میرے رب کا فضل ہے مجھ پر، اس طرح وہ مجھے آزماتا ہے کہ میں شکر گزار بنی رہتی ہوں یا نہیں، یا ناشکری پہ اتر آتی ہوں، اور جو کوئی شکر گزار بنا رہے گا تو یہ شکریہ اسی کو فائدہ دے گا، جو ناشکری میں چلا جائے گا تو میرا رب کسی بھی طرح کی شکر گزاری کا محتاج نہیں ہے، وہ تو انتہائی کرم کرنے والا، سیلف سفیشینٹ ہے، الغنی ہے، الکریم ہے۔ پیارے بچوں، ہیرے جیسی شخصیت کو تراشنے کے لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ آپ تمام پر اپنا رحم و کرم نچھاور کرے، آپ کی بہترین پڑھائی ہو، آپ یہاں بہت اچھے انسان بن کر نکلے،
آپ ایسے بنے کہ لوگ آپ کو دیکھتے ہی کہیں کہ قدم قدم پر اگاتے ہیں پیڑ راحت کے، وہ چھاؤں بن کے ہمارے جیون میں رہتے ہیں. ہمارا ہیلنگ ٹچ ایسا ہو کہ ہم انسانیت کے لیے فائدہ مند بنے. آپ تمام کو ایک اچھا تحفہ دیتے ہوئے ہم اجازت لیں گے. کانٹوں میں رہ کے بھی پھولوں کی طرح مہکنا سیکھو، کانٹوں میں رہ کے بھی پھولوں کی طرح مہکنا سیکھو، کیچڑ میں رہ کے بھی بچوں کمل کی طرح کھلنا سیکھو. حالات سے جو ڈر جائے وہ ہمت والا ہو نہیں سکتا. راکھ میں رہ کے بھی انگاروں کی طرح دہکنا سیکھو، انگاروں کی طرح دہکنا سیکھو. لاسٹ میں ہم دعا کریں گے اپنے طرف سے. آپ تمام بھی دعا میں شریک ہو جائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں. اور ایک جملہ اور، ہم آپ کے انجمن ڈگری کالج گرلس ڈگری کالج کی پرنسپل صاحبہ کا، NSS کوآرڈینیٹر ناہید سوری میڈم صاحبہ کا، تمام اسٹاف کا، منتظمین کا، طلبہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے خیالات پیش کرنے کا موقع دیا. اب ہمیں ایک بہترین انسان بن کر دکھانا ہے اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم اپنے مالک سے دعا کرتے ہیں. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، لک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن العظیم ولک الحمد علی کل حال. اللہم لک الحمد کما ہدیتنا للاسلام وعلمتنا الحکمت والقرآن العظیم. اللہم انفعنا بالقرآن العظیم ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم. اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم. اللہم اکرمنا بکرامت القرآن العظیم وشرفنا بشرافت القرآن العظیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا واكتبنا مع الشاهدين والشاكرين يا رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ازواجه وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين. Thank you very much.